بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1065 ہے اور آج سورۃ النحل کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 41، 42، 43 اور 44، 41 to 44۔ چلیے سب سے پہلے ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، والذین، وہ لوگ جنہوں نے ہاجروا، ہجرت کی، فی اللہ، اللہ کی راہ میں، من بعد ما، اس کے بعد کے، ظلموا، و ظلم کیے گئے، لنبوئنہم، البتہ ہم ان کو ضرور ٹھکانہ دیں گے، فی الدنیا حسنہ، دنیا میں اچھا، ولاجر الآخرہ، اور البتہ آخرت کا اجر، اکبر، بہت ہی بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم، اور اپنے رب پر، یتوکلون، وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجے، من قبلک، آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مرد ہی، نوحی، ہم وحی کرتے ہیں، الیہم، ان کی طرف، فاسألوا، چنانچہ تم پوچھو، اہل ذکر یعنی اہل کتاب سے، ان کنتم، اگر ہو تم، لا تعلمون، نہیں جانتے۔ بالبینات والزبر، ہم نے بھیجا تھا انہیں دلیلوں اور کتاب کے ساتھ، وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، الیک، آپ کی طرف، ذکر لتبینا، تاکہ آپ بیان کریں، للناس، لوگوں کے لیے، ما نزل، جو کچھ نازل کیا گیا ہے، الیہم، ان کی طرف، ولعلہم، اور تاکہ وہ بھی، یتفکرون، غور و فکر کریں۔ ترجمہ یوں ہے، اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ اسے جانتے۔ یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، جن کی طرف ہم وہی بھیجا کرتے تھے، اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔ اور ان پیغمبروں کو دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے، تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو، اور تاکہ وہ غور کریں۔ ان 4 آیتوں میں 11 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جن لوگوں نے دوسروں کے ظلم سہنے کے بعد اپنا وطن چھوڑا ہے۔ دوسری بات، یقین رکھو کہ انہیں ہم دنیا میں بھی اچھی طرح بسائیں گے۔ تیسری بات، آخرت کا اجر تو یقیناً سب سے بڑا ہے۔ چوتھی بات، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ پانچویں بات، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر سے کام لیا۔ چھٹویں بات، جو اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ساتویں بات ہے، پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے بھی کسی اور کو نہیں، انسانوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ نمبر 8، جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے۔ نمبر 9، اب اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھ لو۔ نمبر 10، ان پیغمبروں کو روشن دلائل اور آسمانی کتابیں دے کر بھیجا گیا تھا۔ نمبر 11، ہم نے آپ پر بھی یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے ان باتوں کو واضح تشریح کر دو جو ان کے لیے اتاری گئی ہیں۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں مرنے کے بعد جی اٹھنے اور قیامت کے قائم ہونے سے متعلق مکے کے کافروں کے انکار کی بات آئی ہے۔ ان آیتوں میں ایسی بستیوں سے جہاں دین اسلام قبول کرنے والوں کو ستایا جا رہا ہو، وہاں سے ہجرت کی بات کہی جا رہی ہو، اور ترغیب دی جا رہی ہے کہ مسلمان مکے سے ہجرت کریں۔ چنانچہ بشارت یوں دی گئی کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، جن لوگوں نے مظلوم ہونے کے بعد اپنا وطن چھوڑا ہے، یقین رکھو کہ انہیں ہم دنیا میں بھی اچھی طرح بسائیں گے، اور آخرت کا اجر تو یقیناً سب سے بڑا ہے۔
یہ آیت ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی جو مکے کے کافروں کے ظلم سے تنگ آ کر حبشے کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ البتہ اس میں جو عام الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہر اس شخص کو شامل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان 6 صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی جن کے نام یہ ہیں: حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، حضرت خباب، حضرت عابد، حضرت جبیر رضی اللہ عنہ۔ ان سب کے آقا انہیں محض اس لیے تکلیف دیتے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ ان پر زبردستی کرتے تھے کہ وہ دین اسلام چھوڑ کر پرانے دین پر آ جائیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے ان کافروں سے کہا کہ اگر میں تمہارے فائدے کے لیے ہوں تو میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور اگر میں تمہارے نقصان کے لیے ہوں تو میں تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس نے ان سے اپنے مال کے ذریعے سے بیع کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو کہا کہ یہ بیع فائدہ مند رہی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ صہیب اچھا آدمی ہے، اور یہ کہنا بہت بڑی تعریف۔ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مکے کی سرزمین سے ہجرت کی وہ محض اللہ کی رضامندی کے لیے ہجرت کی، اللہ کی رضامندی کے لیے انہوں نے ہجرت کی۔ ان مہاجرین نے اپنا محبوب وطن چھوڑا، اپنی برادری کے لوگوں کو چھوڑا، اللہ کی طرف سے اجر و ثواب اور جزا کی امید ان کے دلوں میں تھی۔ انہوں نے اللہ کی محبت میں اور اس کے دین کی خاطر اپنے مال بھی چھوڑ دیے اور اپنی اولاد بھی چھوڑ دی اور دوسرے شہروں کی جانب وہ چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مہاجرین کے حق میں یہ بشارت دی کہ ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ چنانچہ مدینہ منورہ کی سازگار اور خوشگوار زمین انہیں ملی، اور انصار جیسے ہمدرد اور محبت بھرے لوگوں کی رفاقت نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کے عوض میں عطا فرماتے ہیں۔ اور دنیا میں جو کچھ ان مہاجرین کو دیا گیا، جو آخرت میں انہیں دیا جائے گا وہ بہت زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ مہاجرین کو آخرت میں بطور جزا کے جو چیزیں دی جائیں گی وہ نعمتوں نے جب وہ جنت ہوگی جو کبھی فنا نہیں ہوگی، اور ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں وہ رہیں گے۔ کاش ان کافروں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ جن لوگوں کو یہ ستا رہے ہیں انہیں دنیا میں کتنا بہترین ٹھکانہ ملنے والا ہے، اور آخرت میں بھی انہیں کتنی نعمتیں دی جانے والی ہیں۔ یہ وہ مہاجرین ہیں جنہوں نے ایک طرف برداشت سے کام لیا، مکے کے ظالم مشرکوں اور کافروں نے بڑی بے دردی کے ساتھ طرح طرح کی اذیتیں دی، مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان مصیبتوں اور اذیتوں پر صبر سے کام لیا اور اپنے محبوب وطن کی جدائی کے پر بھی صبر کیا، فقر و فاقے برداشت کیے اور صبر کی تھکان برداشت کی، اور اپنے رب پر توکل کیا اور اپنے سارے عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مکے کے مشرکین کو یہ بات اجنبی معلوم ہو رہی تھی کہ ان کے پاس جو رسول آئے وہ انسان ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو رسول اللہ کی طرف سے آئیں گے وہ انسان کی جنس میں نہیں بلکہ کوئی اور ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس غلط خیال کا جواب یہ دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی فرشتے کو آسمان سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہو۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کی قوم کی طرف بھی مرد ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے جیسے ہم نے آپ سے پہلے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 93 میں بات کی گئی، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، کہہ دیجیے کہ میرا رب پاک ہے، میں نہیں ہوں مگر ایک بشر اور رسول۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں کہا گیا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، کہہ دیجیے کہ میں تو تم جیسا ایک بشر ہوں، ہاں میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر ان حقیقتوں سے تم بے خبر ہو تو اہل علم سے پوچھ لو، تمہارے سامنے اہل کتاب ہیں مشرکین مکہ جو تورات اور انجیل کی تعلیمات سے باخبر ہیں، ان سے پوچھ لو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول آئے تھے وہ انسان تھے یا فرشتے؟ اگر پچھلے پیغمبر فرشتے تھے تو تم کو حق ہے کہ محمد عربی کا انکار کر دو، اور اگر پچھلے پیغمبر سارے کے سارے انسان تھے تو تمہارا کام یہ ہے کہ محمد عربی پر ایمان لے آؤ اور ان کو نبی اور رسول تسلیم کر لو۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 2 میں بھی ایک حقیقت بیان کی گئی، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس، کیا لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے کہ ہم نے خود انہی میں کے ایک شخص پر وحی نازل کیے کہ لوگوں کو ڈراؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر ہم نے آپ کی طرف نصیحت نامہ نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کر دیں اور جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، اور تاکہ لوگ فکر کریں۔ چنانچہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تشریح امت کے سامنے کھول کر بیان کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب الہی کی تقدیس کو، اس کے احترام کو سمجھتے ہوئے اس کتاب الہی کو اپنی زندگی کا دستور بنا کر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔